نبی آمنہ کے لال آمنہ کے لال آمنہ کے لال آپ بے مثال۔ ماں بہنوں اپنے آپ کو سنوارو۔ ایک وقت وہ تھا جو ہماری کونکھوں سے، ہمارے ماں کے پیٹوں سے، ہماری ماں کے رحم مادر سے خواجہ معین چشتی پیدا ہوا کرتے تھے، عبدالقادر جیلانی پیدا ہوا کرتے تھے، مسعود غازی پیدا ہوا کرتے تھے، بابا فرید شکرگنجی پیدا ہوا کرتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہوا کرتے تھے، میمون شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ کیسے عجیب غریب مائیں تھی، یہ ان کا کمال نہیں تھا، وہ ان ماں کا کمال تھا، ان ماں بہنوں کا کمال تھا جنہوں نے بغیر وضو کے ٹیپو سلطان پیدا ہوا کرتے تھے، جنہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے، اسی طرح بابا فرید شکرگنجی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ان کے بابا فرید شکرگنجی رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ ہو گیا اور کہا، جج لوگوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے مسلمانوں سے آج ہمارے اکابر پر، ہمارے علماء کرام پر غلط مقدمہ کر کے پھنسایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بابا فرید الدین پر یہ مقدمہ عائد ہوا، یہ مقدمہ عائد کیا گیا کہ یہ دوسروں کو، غیر مذاہب لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں اور ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین نے کہا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، لوگ خود میرے پاس آتے ہیں، تمہارا دین پسند ہے، تمہارے اخلاق پسند ہے، نبی کا طریقہ پسند ہے، نبی کی چیزیں پسند ہے، اسلام اسی کو کہتے ہیں، اسلام کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، مجھے قرآن کے آغوش میں لے لیجئے، ابھی کے نبی کے طریقے میں لے لیجئے، آئیے میں ان کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں، میں اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، میں اسے کوئی عذر بھی نہیں مانگتا، میں انہیں کچھ دیتا نہیں ہوں بلکہ اس سے تو لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ مقدمہ ان لوگوں کے پاس گیا جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بابا فرید الدین شکرگنجی رحمت اللہ علیہ زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں پر دعویٰ ہوا۔ بہرحال جو لوگ گواہ کے طور پر گئے ہوئے تھے، کئی 10-15 آدمی نے دعویٰ کیا تھا، مقدمہ دائر کیا تھا، جب جج کے سامنے ان کا سامنا ہوا، بابا فرید الدین کا معصوم سا چہرہ، اس ماں نے کیسے پالا تھا، معصوم سا چہرہ ان لوگوں کے سامنے مخاطب ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پوچھا اچھا بتاؤ جس بات کے لیے تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو، جو بات تم کہنا چاہتے ہو جج کے سامنے کہ میں تمہیں زبردستی مسلمان بناتا ہوں، کیا کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس؟ میں کسی کو زبردستی مسلمان بناتا ہوں، ہمارے اخلاق نبی کا طریقہ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، غلط مقدمہ کیوں کیا تم نے؟ جب آنکھوں سے آنکھیں ملی، نظروں سے نظریں ملی، عجیب اللہ والوں کی نظریں بھی اتنی تیز ہوا کرتی تھی، جب نظر سے نظر ملتی ہے اور ان گواہان کو دیکھتے ہیں، ان جو گواہان جو ان کے خلاف تھے، وپکش پارٹی تھی، ان کی طرف دیکھا، انہوں نے جیسے آنکھوں میں آنکھیں پڑی، نظریں سے نظریں ملی، بکمت سارے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اے بابا فرید الدین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جج نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جج نے میری مائیں بہنیں سنے، آخری بات جو آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں سنے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ تمہارے اوپر شیطان جتنی محنت کرتا ہے وہ جانتا ہے اگر ایک گھر میں ایک عورت نیک ہو گئی، خاندان نیک ہو جائے گا، نسلیں نیک ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ اس وقت اگر شیطان محنت کرتا ہے، ہماری ماؤں پر محنت کرتا ہے، ہماری بہنوں پر محنت کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہ گھر کی اہم کڑی ہے، گھر کے اہم افراد ہے، اگر یہ نیک ہو گئی بچے نیک ہو جائیں گے، شوہر کو مجبور کر دے گی اس بات کے اوپر کہ اس کا شوہر نیک ہو جائے، دین پر لا کے کھڑے کر دے گی، یہ ہماری معصوم بچیاں نیک ہو جائیں گی، پردہ نشی ہو جائیں گی، ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی اولاد صالح پیدا ہوں گے۔ وہ جانتا ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ محنت جو کرتا ہے وہ شیطان عورتوں پر محنت کرتا ہے۔ میں واقعہ جو سنا رہا تھا، جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، جج نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرمایا اگر میں بابا فرید الدین کو دیکھوں گا، اگر میں اس ولی کو دیکھوں گا، میں بھی مسلمان ہو جاؤں
سناؤں گا، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ بہرحال مقدمہ خارج ہو گیا۔ آئے بابا فرید الدین شکرگنجی رحمت اللہ علیہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنی والد محترمہ سے کہتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت فرمائی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے۔ جو میرے چہرے کو دیکھتا ہے، اس نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، میرے چہرے پر جس کی نظر پڑتی ہے، واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے چہرے کو دیکھ کر ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ ماں نے کہا، الفاظ سنیے، ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، تو محنت مشقتیں کرتا ہے، لیکن یہ میرا کمال ہے۔ میری وجہ سے اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میری وجہ سے تیرے چہرے پہ وہ نور آیا ہے، میری وجہ سے تیرے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین نے کہا، والدہ محترمہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے۔ محنتیں میں کرتا ہوں، تہجدیں میں پڑھتا ہوں، راتوں میں اللہ سے میں روتا ہوں، پریشانیاں میں جھیلتا ہوں، ساری دنیا کو ٹھکراتا میں ہوں، میں روتا ہوں اللہ کے سامنے، میں گڑ گڑاتا ہوں، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا، جب سے پیٹ میں شجرا تھا میں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا تھا، میں نے حرام چیزیں نہیں چنی تھی، امانت میں خیانت نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آپ پر بے پردگی نہیں کیا تھا، اور جب تو پیدا ہوا میں بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا۔ جب سے تو ماں میرے پیٹ میں سچرا تھا، جب سے تو میرے پیٹ میں آیا تھا، میں تہجد پڑھا کرتی تھی، میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، اے اللہ میں تیرے دین کے راستے پہ چل رہی ہوں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیرے رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اے اللہ میرے پیٹ میں، میرے رحم میں جو بچہ سچرا ہے، اگر کوئی بھی ہو، اس کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، یہ بندی التجا کرتی ہے، تہجد میں روتی تھی، میں تہجد میں گڑ گڑاتی تھی اس رب العالمین کے سامنے، اس حاکم الحاکمین کے سامنے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ سچرا ہے، جب اس کی پیدائش ہو، اس کو کہنا نہ پڑے، اس کو بولنا نہ پڑے، جو اس کے چہرے کو دیکھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ ماں نے کہا، یہ میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے۔ وہ مائیں بھی ویسی تھی، اسی وجہ سے آج پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا پیدا ہوتے موبائل لا اور پاؤں پٹکے لاگت، کیونکہ امی دن رات جب سے بچہ پیدا سچرا پیٹ میں دن رات موبائل ہی چلاتی ہے، ڈسکو پاکستانی سیریل، ہندوستانی سیریل، الٹی سیدھی چیزیں۔ تو بچہ پیدا ہوا، موبائل کے بنا چپے نہ ہوتے، وہ ہمارے گھر کا بھی یہی ماحول، چپے نہ ہو، چاہتی کچھ بھیا چپ جاؤ، بہنی چپ جاؤ، بچی چپ جاؤ، نہ موبائل بات نہیں کر پاتا، بول نہیں پاتا، موبائل چلانا جانتا ہے۔ ہمارے بچے نوجوان طبقہ بڑے ہو گئے، اتنا بڑا گاؤں، اتنا بڑا مجمع، کیا اتنے ہی نوجوان ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ نہ جوانی پتہ نہ بڑھاپا پتہ، کب یہ بڑے ہو گئے، کب بچے ہو گئے، کب بچپنا تھا، کب بڑھاپا تھا۔ عجیب سا بچپنا بھی اس موبائل نے چھین لیا، جوانی بھی چھین لی، چہرے سے بھی نہیں لگتے مسلمان ہے۔ ہماری باہوں میں کسی شاعر نے کہا تھا، آدیکھ کی یہ بازو ہیں کی تلواریں، آدیکھ کی یہ بازو ہیں کی تلواریں، سینے ہیں جوانوں کے یا آہنی دیواریں۔ آدیکھ کی یہ بازو ہیں کی تلواریں، بازو کہتے ہیں ہاتھ کے، بازو ہیں کی تلواریں، جیسے تلواریں بڑی سخت ہوتی کاٹ دیتی ہیں، اس طرح ہمارے سینے ہیں جوانوں کے، ہمارے نوجوانوں کے جو سینے ہیں، یا آہنی دیواریں، آہنی کہتے ہیں لوہے کی مضبوط چیز کو، اتنے مضبوط ہمارے سینے، اور ہمارے نوجوان پیٹ اندر جاتے، منہ باہر جاتے، سکھوڑی عام، شکل سے لگتے نہیں کہ کب جوانی آئی کب بڑھاپا آیا، لگتی نہیں۔ کس چیز نے کھا لیا؟ موبائل نے۔ 2 بجے رات تک، 12 بجے رات تک
موبائل چلائیں گے اور 8 بجے تک سوئیں گے جب تک اماں ابا لاتن مکن اٹھ جا گئی بہا اٹھ جا صبح ہو گئی دھوپ آئے گا اسکول کا ٹائم ہوئے گا اٹھ جا ابے حافظ تو کم مری ہیں جا رے جب تک 20 باتیں نہ اٹھ نہ جائیں تب تک ہمارا بچہ نہیں اٹھتا اور نوجوان تک کا جی کہ شادی ہوئی گئے تب تو اور آفت ہے اماں و ابا نہ بول پاوا تھا ہمارے ادھر بھی یہی اندر سے دروازہ بند اب ابا اماں بڑے ہوئی گئے کہاں بے شرمی والا کام کریں کیسے دروازہ کٹ بھیا اٹھو صبح ہوئی گئے بھیا 7 بجے اماں ابا کونے میں بڑھائے گئے ہیں جوانی میں وہ بھی نیک اچھا عمل نہ کہ بڑھائے گئے ہیں تو ہم مسجد میں نماز صبح پڑھ لیں تب جلدی آ جاتے ہیں تو جلدی آ جائیں دروازے نہ کھولا بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہوں تسبیح پڑھا تھے کیونکہ جوانی پڑھائی نہ کی نہیں تو قرآن پاک پڑھیں تو تسبیح بہانجے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب چائے ملے جب وہ پتوہیہ اٹھے تب تو چائے ملے ہے کیا ماحول بنا دیا اقیم الصلاة دلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقت میں نورانیت اتاری ہے برکت اتاری ہے میری امت کی خصوصیت ہے جب تم صبح کے وقت روزی کھولو گے صبح کے وقت کام کرو گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا اللہ کی جانب سے صبح کے وقت ایک نورانیت اترتی ہے جس کے چہرے پر پڑتی اس کا چہرہ چمک جاتا ہے صبح جو نماز پڑھ کے آتا ہے تہجد پڑھ کے آتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لو چاہے کالا ہو چاہے کلوٹا ہو چاہے ڈھڑانکھے ہو چہرے پر نوریت اور بہت گورا ہے اور صبح 7 بجے اٹھے جب تک ایک لکیر ہیاں سے ہوتے بچپن میں ہم سنا کری طرح بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شیطان پہلے تھپکی دیتا ہے ابھی ایک کل حدیث پڑھی سلمان یہاں جو بیٹھا ہوا اس لڑکے نے پڑھی ہے میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ چلتے تھے کافی دیر ہو گئے سفر کا وقت تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں سونے جا رہا ہوں تم انتظار کرنا اور نماز جیسے فجر کا وقت ہو تہجد کا مجھے جگا دینا بلال پوری رات نماز پڑھتے رہے کہ ابھی جگا دیں گے ابھی جہاں دیں گے پھر تھوڑی جب نماز کا وقت آیا تو ٹیک لگا کے کہا سورج کے سامنے ٹیک لگا لیا کہ جیسے ذرا سے روشنی آئے گی فوراً اللہ کے نبی کو جگا دیں گے سارے صحابہ کو جگا دیں گے سارے صحابہ سو رہے تھے کل ہی تو حدیث پڑھی تو بلال بھی سو گئے اللہ کے نبی کے چہرے پر جب دھوپ پڑی بیدار ہوئے فزعا من الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل من الصحابہ پورے صحابہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی کے چہرے پر روب بھر گیا گھبرا گئے کہ فجر کی نماز دھوپ نکل آئی تو وقت نکل گیا بلال سے کہا ہے بلال تو نے یہ کیا کر دیا بلال نے فرمایا مجھے شیطان نے جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا تھا وہی چیز مجھے شیطان نے مجھے سلا دیا تھا حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان تھپکی دے رہا تھا یہ حدیث ہے یہ کل ہی پڑھائی تھپکی دے رہا تھا کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ جب سو گئے تو بچے کی طرح جب وقت چلا گیا شیطان بھاگ جاتا ہے وہ تو صحابی تھے اب یہاں تھپکی دیتا ہے فجر کے وقت کہ سو جاؤ ہاتھ پیر ملتا ہے اور جب فجر کا وقت چلا جاتا ہے تو منہ پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے منہ پہ پیشاب کرتا ہے اور اس کی علامت یہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اس کی علامت یہ ہے کہ صبح جو سورج ہونے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پہ اس کے منہ پہ یہاں تک بہوا لار نہیں ہے وہ پیشاب ہے بہتا ہے وہ لار نہیں بہتا شیطان پیشاب کر دیتا ہے منہ کے اندر کہ سو اب آرام سے سو کوئی ٹینشن ہمارا نوجوان ہمارا مسلم معاشرہ ہمارا طبقہ کہاں چلا گیا ہم نے کیوں نہیں فکر کیا ہم نے اپنے محلے کی فکر کیوں نہیں کی اپنی ماؤں کا فکر کیوں نہیں کیا اپنی بہنوں کی فکر کیوں نہیں کی ہم نے آنے والی نسل کی فکر کیوں نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذمہ داری ڈالی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ہر آدمی اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس ماں سے سوال کیا جائے گا جس کی 4 بچیاں ہیں جس کے بچے ہیں اگر ان کی اچھی طرح نگرانی نہیں کی اگر انہیں تعلیم و تربیت سے نہیں نوازا میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مَنْ وُلِدَ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدِّبْهُ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارا حق ہے تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کا اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں اگر تم نے حق ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا گریبان پکڑے گا، وہ بچی گریبان پکڑے گی، اے ماں تو نے مجھے پیدا کیا تھا، تو نے مجھے پالا پوسا تھا، تو نے نیک کام کیوں نہیں کیا، تم نے تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی، تم نے اس کام پر کیوں نہیں ڈانٹا جو شریعت کے خلاف تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے جس نبی کا ہم کہتے ہیں کہ ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، واقعی دل و جان سے اس نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی کیا کہتا ہے، ہمارے آقا کیا کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، خاتم النبیین کیا کہتے ہیں، خاتم الرسول کیا کہتے ہیں، سردار انبیاء کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت۔ میں حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں جو نبی کے زمانے مبارک سے نکلا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بھی۔ اے لوگو، اے میرے امتیوں، کان کھول کر سن لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تم اس وقت ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، اس وقت تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بھی، جب تک کہ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری ساری چیزیں، تمہارے اعمال اس طریقے پر نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بھی، جو میں لے کر کے آیا ہوں، جو میں لے کر کے آیا ہوں، جو میرے اوپر اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جب تک اس طریقے کو نہیں اپناؤ گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیا ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری ساری چیزیں قرآن کے مطابق ہیں، نبی کے طریقے پر ہیں؟ ہمارے بچے کیا نبی کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری مسلم بچیاں، یہ معصوم بچیاں نبی کے طریقے کو جانتی ہیں، نبی کے طریقے پر عمل کر رہی ہیں؟ اگر نہیں کر رہی ہیں، اگر ان کا حق آپ نے نہیں ادا کیا، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، چلاتے رہیں، روزی اور آپ اللہ کے سامنے روتے رہیں، آپ کعبۃ اللہ جا کر کے کعبۃ اللہ کا دامن پکڑ کر کے روئے اور گڑ گڑائیں، لیکن آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے، وہ حق ادا نہیں کیا ہے، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کل قیامت کے دن جب تک وہ معاف نہ کر دے گا، جب تک آپ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ کو جوانی کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، میں حدیث کہتا ہوں، میں اپنی بات سے کوئی طرف نہیں کہتا ہوں، حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افناہ، اس کو کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَأَنْ مَالٍ فِيمَا أَخْتَهُ وَأَنْ مَالٍ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جب تک ساری چیزیں بتلا نہیں دیں گے، لا تزول قدم عبد اليوم القیامہ، قیامت کے دن پیر بھی نہیں ہٹے گا۔ ہے ہم نے کیا عمل کیا، ہم نے کیا تصور کیا، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے بوڑھے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری معصوم بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے دین؟ کیسے یہ ان کے کوکھوں سے، ان کے پیٹوں سے کیسے میرے دین چشتی پیدا ہوں گے، کیسے خواجہ صاحب پیدا ہوں گے، کیسے مدوس غادی پیدا ہوں گے؟ یہ اس وقت پیدا ہوں گے جب ہم نیک ہوں گے، ہماری مائیں نیک ہوں گی، ہماری بہنیں نیک ہوں گی۔ اور بات جائیے اس عورتوں کے اوپر جنہوں نے اپنے لالوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ہر چیز کو قربان کر کے اسلام کو سیچا ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خنسہ آئیں گی، خولہ آئیں گی، فاطمہ الزہرا آئیں گی، اور دیگر ازواج مطہرات آئیں گی، صحابہ کی بیویاں آئیں گی اور کہیں گی میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، میں نے اپنے شوہر کو قربان کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو قربان کر دیا، اپنے عیسیٰ کو قربان کر دیا، رشتہ داروں کو قربان کر دیا، سب کچھ اس دین کے لیے میں نے مٹا دیا۔ اس دین کو تم نے کتنا اپنایا ہے، کتنی شریعت پر عمل کیا ہے؟ لاؤ میرا طریقہ، لاؤ جس نے پر میں نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، میری جان لٹائی تھی، میں نے بہنوں کا، میں نے اپنے شوہروں کا خون، میں نے شوہروں کا خون دیا تھا، بھائیوں کو قربان کیا تھا، اپنے باپوں کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، اس طریقے کو تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ کیا ہم وہ دکھائیں گے؟ ہماری مائیں بھی عجیب و غریب تھی اس زمانے کی۔ ایک واقعہ سنا کر کے، وقت زیادہ ہو گیا، واقعہ سنا کر بات ختم کرنے کی کوشش کر رہوں گا۔ میری ماں اور بہنوں، آج وقت ہے آپ کو سدھرنے کا۔ اگر میری مائیں بہنیں اب بھی نہیں اٹھی،
اب بھی نہیں سنبھلی، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا دین پر، ہمارا نوجوان طبقہ، یہ ہماری بچیاں اگر دین پر نہیں اٹھے، یہ ہمارا نوجوان طبقہ نہیں اٹھا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھے جتنے حفاظ کرام ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، جتنے معزز مہمان ہیں، ہر نوجوان کی ضرورت ہے، ہر امت کی ضرورت ہے، ہر ایک طبقے کی ضرورت ہے، ہر ایک حافظ کی ضرورت ہے، ہر ایک عالم کی ضرورت ہے، ہر ایک کی پر یہ فرض ہے کہ امت مسلمہ کا خیال کرے۔ ہمارا نبی عالمی ہے، ہمارا ذہن بھی عالمی ہونا چاہیے، ہماری مائیں بھی کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے بچے آج غیر محنت کر رہے ہیں، آج وہ باطل طاقتیں جو باطل ان کا مذہب ہے، سینکڑوں خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ دن رات عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، جب کہ ان کا نہ دھرم محفوظ ہے، نہ امانت محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ نہیں ہے، وہ محنت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم اٹھیں، اپنے بچوں پر محنت کریں، اپنے ذات کے اوپر محنت کریں، اللہ کے سامنے لو لگائیں اور اپنی ہر چیز کو قرآن کے سامنے پیش کریں۔ ایک واقعہ پیش آیا، میں اس بات کو ختم کر کے آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں گا اور بات کروں گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک عورت بڑی محبت کرتی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ شوہر باہر تجارت کی نیت سے گیا، وہ آیا، بیوی سے کہا مجھے پانی چاہیے یا دودھ چاہیے، بیوی پانی لے کر کے آتی ہے، شوہر سو جاتا ہے، بیوی سر کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر تھکا ہارا ہوا ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ جھیلا ہے، تجارت کر کے آیا ہے اور اس سے پیاس کی طلب ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ سو گیا ہے۔ پوری رات سر کے سرہانے، جانتی نہیں جانتی، پوری رات سر کے سرہانے کھڑی ہو گئی، کھڑی رہی۔ صبح تہجد کے وقت جب شوہر کی آنکھ کھلتی ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، ہماری نور نظر، ہماری محترمہ پوری رات میرے سر کے سرہانے کھڑی ہوئی، ایک گلاس پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہوئی۔ اتنی محبت کرتی ہے، اتنی فرمانبردار بیوی ہے، اتنا خوش ہوئے وہ تاجر صاحب، وہ صحابی اتنا خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے، بے انتہا محبت آئی، بے انتہا جوش آیا۔ بیوی سے کہا فرماؤ کیا فرماتی ہو، اگر میرے قبض قدرت میں ہے، اگر میرے بس میں ہے، اگر میرے وسعت میں وہ چیزیں ہیں، میں تم مانگو کہ میں عطا کروں گا، جو تم مانگو کہ میں کوشش کروں گا اسے عطا کرو۔ بیوی نے کہا، میری مائیں بہنیں سنیں، بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ کیا فرمایا؟ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر نے کہا اتنی فرما بردار بیوی اگر یہ مجھ سے محبت نہ کرتی، اگر مجھ سے لگاؤ نہ ہوتا تو میرے سر کے سرہانے پوری رات کھڑی نہ ہوتی۔ طلاق کیوں مانگ رہی؟ کہتے نہیں ایسے ہمارے بس میں تو ہم نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے، لیکن تم طلاق کیوں مانگ رہی؟ بیوی نے کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، میں عذر نہیں بتاؤں گی، میں عذر نہیں بتاؤں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر نے کہا نہیں، چلو ہم نے وعدہ کیا ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرے، لیکن یہ مقدمہ امیر المؤمنین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، جو فیصلہ ہوگا اس پر ہم مانیں گے۔ بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں سے چلی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی کا علاقہ ہے، جب چلتے چلتے شوہر پہاڑ پہ چل رہا ہے، پتھریلی زمین پہ چل رہا ہے، پہاڑی علاقے پہ چل رہا ہے، بیوی پیچھے سے چل رہی، اچانک پیر پھسلا، کیونکہ شوہر کا دماغ صحیح نہیں تھا، سوچ رہا تھا اتنی محبت کرنے والی بیوی، ہم سے بے انتہا محبت کرنے والی بیوی، ہم اس کو پریشان بھی نہیں کرتے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر مجھ سے اس سے یہ طلاق کیوں مانگ رہی؟ اسی سوچ میں، اسی ڈپریشن کے شکار میں پیر پھسلا اور جا کے گڈھے میں گرا، سر پھٹا، سر سے خون جاری ہو گیا۔ بیوی نے دوپٹہ پھاڑا اور اس کے سر پر لپیٹ دیا۔ پھر بیوی نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلتے ہیں۔ شوہر نے کہا عجیب ماجرا ہے، بات سن میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آواز صاف آ رہی؟ بیوی نے کیا کہا؟ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی طلاق چاہیے، ابھی تو تم کہہ رہی تھی مجھے طلاق چاہیے، اور ابھی جب مجھ پر پریشانی آئی، جب مجھ پر آزمائش آئی ہے، میرا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا، وہ کہہ رہی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ماجرا کیا؟ کرو گھر چلے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔
گھر آیا شوہر تلملا اٹھا، پریشان ہوا کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تم ابھی تک کہہ رہی تھی طلاق چاہیے طلاق چاہیے، اب کیا ماجرا ہے تم طلاق نہیں مانگ رہی، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس نے فرمایا میں نے قرآن مقدس میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، قرآن مقدس کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں آزمایا ضرور جائے گا، بھوک کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کر کے۔ میں نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے زمانے مبارک سے سنا تھا، میں نے اپنے حبیب سے سنا تھا، میں نے محمد عربی سے سنا تھا، میں نے آخری نبی سے سنا تھا، میں نے خاتم النبیین سے سنا تھا، میں نے سردار انبیاء سے سنا تھا، یہ چاند یہ سورج ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے، میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میری نظر کا دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے نبی کے زمانے مبارک سے نکلا، جو الفاظ نکلے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں، میرے نبی کے زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے محمد عربی سے سنا تھا، میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزماتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، آزمائشیں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جس سے پہاڑ کے اوپر پانی پھینک دیا جائے، جتنی تیزی سے نیچے کی جانب آئے گا اتنی تیزی سے تم پر پریشانی آئے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، جس کے ایمان مکمل ہوگا، اس پر پریشانیاں آئیں گی۔ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جو میں نے مانگا مل گیا، کوئی جو چاہا وہ مل گیا، جو ضرورت ہوئی وہ پوری ہو گئی۔ میں نے سوچا میرا نبی تو سچا ہے، قرآن سچا ہے، میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہے، میری ضرورت ایمانی یہ برداشت نہیں کر سکی، میں اس شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، میں اس پتی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں جس کے ایمان میں کمی، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن جب میں نے طلاق کا مطالبہ کیا، اللہ کی جانب سے یہ مصیبتیں آئی، اللہ نے دکھلا دیا کہ تمہارے شوہر میں کوئی کمی نہیں، تمہارے شوہر کا ایمان مکمل ہے، اس لیے مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ہے کوئی ماں، ہے کوئی بہن ایسی آج آزمائش تو بات چھوڑو، ہے ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب سے تمہارے نکاح میں آئے ہیں کچھ اٹبئی نہیں کی ہے، ناشکری، سکون بھی نہیں میاں بیوی کے اندر، گھر جہنم بنا چکا ہے۔ جب سے تمہارے نکاح میں آئے وہ کہا کہ مولوی امین صاحب کہ دن کاٹی تھے دن، نہ تمہار منہ اور ہم، ایسا لگا تھی جنت کے پری آیا ہے، حور عین ہے میری ماں و بہنوں، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس وقت قیمت سمجھ میں آتی ہے جب شوہر کی نعمت چھین جاتی ہے، جب ایمان کی دولت چھین جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ آج اس کی قیمت نہیں سمجھتی، آج اس سے زبان درازی کرتی ہیں اور کہتی جیسے دن کاٹی تھی، پیاز اور لہسن نہ کاٹا تو دن کاٹا تھے تمہارے ساتھ۔ میری ماں اور بہنوں اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بدلو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کی زندگی پر آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے اندر صبر آئے گا، آپ کے اندر نبی کے دین پر چلنے کا طریقہ آئے گا۔ اگر آپ نے محنت نہیں کیا، اپنے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، نہ دنیا میں سکون پائیں گی، نہ آخرت میں سکون پائیں گی، نہ یہاں چین سے زندگی گزرے گی، پوری زندگی آپ پریشان رہیں گی، چاہے شوہر کے جانب سے ہو، کیونکہ شوہر اسی وقت محبت کرتا ہے جب آپ اس کے چیزوں پر، اس کی لائی ہوئی باتوں پر، اس کے ہر طریقے کو اپنائیں۔ یہ نبی کا دین کہتا ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہتی ہو، اگر اس گھر میں امن و امان چاہتی ہو تو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو پوچھو۔ ہمارا قربانی کا مسئلہ ہو، عقیقہ کا مسئلہ ہو، اور یہ کیا ہے ختنہ کا مسئلہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور کیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیسے دعوت کرنی چاہیے، ہمارا کھانا نیک لوگ کیسے کھائیں، اس کو علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے۔